غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے۔ کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا ایک دو دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں، پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف۔ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی، اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا۔ تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا۔ لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا، تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر
یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے، لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گے یہ حیض و نفاس کے شرعی حکام کیا ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. یہ چیز شرعی حکام ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو. ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں. دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے. تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں. اور بہشتی زیور رکھ لیں، تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں. پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں. لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا. میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے. تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے. دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں، 1-2 قطرے، تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے. کم سے کم 1 درہم کے بقدر، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے. تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ کا غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے. تو بس پھر وہم نہ کیا جائے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے. اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی، جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے، تو اندازے سے بھی دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا. اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ. تو ایک غالب گمان، ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی. اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پہ پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا، تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے پانی بہانے سے. کوئی موٹی توند والا کوئی بندہ دکھانے کی ضرورت تھی نہ یہ کہنے کی ضرورت تھی یہ بکروں کا قبرستان. اتنے کون مولوی بکرے کھا لیتا ہے کہ وہ بکروں کا قبرستان کہا جائے اس کے پیٹ کو؟ اور ویسے بھی گوشت کھانے سے پیٹ تو اور وزن جو بڑھتا ہے یہ تو روٹی چاول کھانے سے بڑھتا ہے. آپ ڈاکٹروں سے پوچھو گوشت کھانے سے ویٹ تھوڑی بڑھتا ہے. تو یہ مثال ہر لحاظ سے کیا تھی؟ غلط. لیکن بھرم میں لینے کے لیے تاکہ بقرعید کا لوگوں کے دماغ میں ایک غلط کانسیپٹ بیٹھے، تو یہ بھرم بازیوں کے لیے. ورنہ دلائل سے آپ بات ریکارڈ کروا دیتے، یار یہ لاکھوں جانور بغیر وجہ کے کٹ رہے ہیں، یہ جانوروں پہ ظلم ہے، ہم اس کا جواب ریکارڈ کروا دیتے. تو یہ جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ تمسخر والے لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. کہ انسان کی نیچر ہے جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا تو جس کا مذاق اڑ رہا ہے اس کی ویلیو آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. جب ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے. ایسے ایسے مجرم، ایک جنہوں نے حضرت حمزہ کو آپ کے سگے چچا کو قتل کیا ان کو آپ نے معاف کر دیا. لیکن جو نبی کی حجو کرتا تھا نا، اعتراض کرتا تھا، اس کو بھی معاف کیا ہے. بھائی سارے مشرکین اعتراض کرتے تھے، کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں منسوخ کیوں ہو رہی ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہا. لیکن جس نے حجو کی نا، حجو کہتے ہیں شاعری میں کسی کا کی انسلٹ کرنا، ایسے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا جو بہت ہی نازیبا ہوں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. ان کے بارے میں حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو. اگرچہ بعد میں کچھ پکڑے گئے تو ان کو بھی ان بعض میں کو معاف کیا ہے، لیکن جن کو بھی آپ نے قتل کیا ہے نا ان میں اکثریت وہ تھی جو شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے تھے. کیوں؟ آپ اگر اپنی حجو کرنے کی اجازت دے دیتے ہو نا لوگوں کو اپنا مذاق اڑوانے کی، تو پھر آپ کی بات کی ویلیو ختم ہو جاتی. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو
مذہبی طبقے سے اختلاف ضرور کرو، علماء کا مذاق نہ بناؤ، مذاق نہ اڑاؤ. اس سے علماء کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی تو سمجھ لو اسلام کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی. ہم کیوں اتنا کہتے ہیں بھائی قرآن کا احترام کرو، حدیث کا احترام کرو؟ کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ کے دل سے قرآن کا احترام نہیں، ابھی تو بدعملی ہے، لیکن اس بدعملی سے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. آپ نے قرآن کا احترام کرنا اگر چھوڑ دیا، اب پھر آپ کو کبھی بھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی. آپ قرآن کی آیتوں کا خدا نخواستہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، ابے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ابے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ابے یہ کیا ہے، ابے یہ کیا ہے، پھر قرآن آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا، آپ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا. اس لیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. تعظیم تو شاعر اللہ میں علماء بھی داخل ہیں، شاعر اللہ میں بیت اللہ بھی داخل ہے، بیت اللہ کی بھی ہمیں تعظیم کا حکم ہے، شاعر اللہ میں قرآن بھی داخل ہے. اس کی توہین کرنا، ایسے تکیہ بنا کے اس کے اوپر سر رکھ کے سو جانا یا ایسے ہی اٹھا کے یوں کر کے پھینک دینا، یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. اس سے آپ کے دل سے قرآن کی ویلیو ختم. عیسائی بائبل کا احترام نہیں کرتے، تبھی آپ دیکھو وہ بائبل پر عمل بھی نہیں ہے ان کا. میں نے دیکھا ہے پادریوں کو وہ احترام نہیں کر رہے ہوتے بائبل کا. تو یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، یہ مولویوں کا شادیاں کرتے ہیں، ٹھرکی ہوتے ہیں، ٹھرکی. اور بھائی جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے. آپ کو میں ملک کے بڑے بڑے مشہور ٹھرکیوں کے نام بتاؤں جن کو آپ بھی جانتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو شادی نظر نہیں آئے گی. تو یہ شادیاں کرتے ہیں، ابھی ایک کم عمر بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں، ایسی باتیں. اور جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ کم عمر بچیوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں جا کے. اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کو کوئی عالم بزرگ نظر آئے نا جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے، تو آپ جب اس کی انکوائری میں جاؤ گے پتہ چلے کہ اس بچی نے اس سے شادی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکثر جگہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کم عمر نے اس سے بڑی عمر سے شادی کی ہے. یہ چیز ہمارے لبرل لوگوں میں، ان کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دے رہا ہوتا نا کہ بڑی عمر میں کوئی ان سے شادی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ علماء کو یہ لوگ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک خوبی کی بات ہے نا کہ وہ بھی اس پر اعتماد کر رہی ہے، بھائی یہ اگرچہ عمر میں زیادہ ہے لیکن یہ مجھے شوہر والی محبت بھی دے دے گا اور جوان شوہر والی محبت دے دے گا. تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے. تو یہ تو جو ٹھرکی ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں، ان کی صحت ہوتی ہے. ٹھرکی تو تھوڑے دنوں میں ویسے ہی بیچارہ دواؤں پہ آ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. تو علماء کے خلاف آپ اگر اپنے باپ کے خلاف سننا شروع کر دو گے لوگوں سے، آپ کے دل میں اپنے باپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. آپ ماں کے خلاف سننا شروع کر دو گے، بے شک آپ دفاع کرو لیکن آہستہ آہستہ ویلیو ختم. ہمارے کلاس فیلو میں قادیانی تھا، تو لڑکے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے سامنے اتنی گالیاں دیتے تھے. لڑکے تو آپ کو پتہ ہے پھر بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں نا، تو اتنی گالیاں دیتے تھے، اتنی گالیاں، وہ سنتا رہتا تھا. میں نے اس سے کہا یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہمارے سامنے برا بلا بولے ہم تو نیلے پیلے ہو جائیں 2 منٹ کے اندر، اور آپ سنے جا رہے ہو. آپ اس کو پیغمبر مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو جھوٹا نبی کہتے ہیں اس کو. اور حقیقت بھی یہی ہے، جھوٹا نبی تھا، نبی نہیں تھا، یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس نے. تو آپ بار بار میرے سامنے بڑے احترام سے نام بھی لیتے ہو اور اس کو نبی بھی مان رہے ہو، اور صبح و شام اسکول کے لڑکے کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا، وہ تو کیا تھا، میں مسجد میں بتا بھی نہیں سکتا نا، ایسی باتیں کرتے. تو میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ کہہ رہے ہیں یار سن کے عادی ہو گئے ہم لوگ. کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہ سنتے رہتے ہیں، مرزا نے ایسا تھا، مرزا استنجے کے ڈھیلے کھاتا تھا. مرزا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن گڑ تھا تو وہ استنجے کا ڈھیلا ادھر رکھا ہوا تھا، گڑ ادھر، تو وہ غلطی سے کیا کھا گیا، جب استنجا کرنے بیٹھا تو گڑ نکلا. پتہ نہیں سچا واقعہ جھوٹا واقعہ واللہ عالم، لیکن بہرحال یہ تو ختم نبوت والے بتائیں گے. لیکن یہ کہ اتنا دیکھو، چاہے کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا، اتنی توہین اللہ ہونے نہیں دیتا اس کی. اللہ آ جاتا ہے میدان میں دفاع کرنے کے لیے. سمجھ رہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں، پھر بہت کچھ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ خود مرزا کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. جو اٹھتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، الزامات لگانا شروع، اور بہت سے الزامات تو کتابوں میں سے ثابت ہیں. وہ تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس جائیں، وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے، بالکل سچ لکھا ہوا ہے یہ، بالکل کہ اسی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہیں. خیر، تو توہین نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. تو اللہ کی بھی توہین، نبی کی بھی توہین، اس کے لیے بڑے احتیاط سے الفاظ. علماء سے اختلاف کرنا بھی ادب کا دائرہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دے. خیر، بہت زیادہ دائمہ بیان چلتا ہے یار آج کل. میں وہ ہڈی کی بات کر رہا تھا، تو اس نے بھی انسلٹ کی نیت سے، اس مشرک نے کیا کہا، وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا کہ بھائی پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اس نے کہا ہڈی لے کر آؤ. پھر بوسیدہ ہڈی جو کھوکھلی ہو رہی ہو نا، بھربھری، تو پھر وہ لا کے جب سامنے رکھو گے، آپ کے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہوں گے، تو طبیعت سے مذاق بنے گا اس کا. سب لوگ ہنسیں گے، بولیں گے واہ بھائی واہ، اس میں جان پڑے گی، یہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا. یہ پاسبل نہیں ہے.
جیسے ہم جب کسی کو ویسے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، بات سمجھ میں نہ آئے تو بندہ سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ابے کیا یہ اس کو لڑوا رہا ہے تو بروس لی سے ہے بھائی، یہ اتنا باریک سا آدمی، اس کا مقابلہ تو بروس لی سے کروائے گا، یہ اتنا باریک سا آدمی، اس کا مقابلہ تو کسی بڑے باڈی بلڈر سے کروائے گا. تو بندہ سامنے لے آتے ہیں نا، پھر اگلا کہتا ہے نہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے بھی کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں بوسیدہ ہڈیوں میں، مردوں میں اللہ جان ڈالے گا، بوسیدہ ہڈیوں میں نہیں، مردوں میں اللہ جان ڈالے گا، قبروں سے مردے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. بار بار کہتے ہیں. مشرکین کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دن کیا ہوا، ایک مشرک نے کہا یار کوئی مردہ لا کے دکھا دو، اور مردہ بھی پرانا سڑا ہوا صدیوں پرانا، وہ لا کے دکھا دو اور پھر بولو اس میں جان ڈلے گی. تو سب لوگ ہنسیں گے، سب بولیں گے واہ واہ واہ، بات تو یہ یار بالکل ٹھیک کی ہے، اور شرمندہ ہو کے چلے جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے اس پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس نے چالاکی کی، جا کے ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو اس ہڈی میں جان ڈالے گا جبکہ یہ گل سڑ کے ختم ہو گئی ہے. مشرک کا خیال تھا صحابہ ہنسیں گے اور مذاق اڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر شرمندہ ہو جائیں گے یا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے، نہیں دیکھو پہلے سمجھو اصل میں نے جو کہا ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو، ایسے ہوتا ہے نا. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نبی خاموشی اختیار کریں گے، اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اعتراض نبی پہ نہیں ہو رہا، یہ کس پہ ہو رہا ہے؟ خدا پہ. ہمارے نبی کو درجنوں جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. نبی پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ میری بات مان نہیں رہے ہیں، تو ٹینشن ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، آپ میرے سفیر ہیں، یہ نہیں مان کے آپ سے دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں، تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. امریکہ کا سفیر آئے اور آپ اس سفیر کے پرچے کو پھاڑ کے پھینک دیں تو سفیر ہنسے گا نا، کیا خیال ہے؟ بولے ابے تو پنگا کس سے لے رہا ہے؟ امریکہ سے لے رہا ہے، میں تو جا رہا ہوں بھائی، کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ہم تو اگلی فلائٹ سے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں، تجھے جانے نہیں دوں گا. وہ کہے گا جب امریکہ کا دوسرا سفیر آئے گا نا تیرا باپ بھی جانے دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑی وہ ٹینشن لے گا. تو اللہ بھی بار بار نبی کو کہتے تھے کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہے؟ تو نیچرل ہے نا، انسان کی جب مخالفت ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ ہے کہ آپ کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں، یہ آپ سے دشمنی کر کے آپ سے تھوڑی کرنے ہیں، یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. تو نبی پہ آ کے اس نے مشرک نے اعتراض کیا اور کہا اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا؟ نبی خاموش رہے. قرآن میں سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہو گیا. سورہ یاسین آج کل مردوں پہ پڑھنے کے علاوہ کوئی کام رہا نہیں ہے. شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین، اور یہ والا کام نہیں ہو رہا اتنی دفعہ سورہ یاسین. ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیر اتنی دفعہ شادی ہو گئی الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے. تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں. تو قرآن کا آخری رکوع نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا، کافر کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی کیفیات چینج ہو جایا کرتی تھی. اس بات کو غیر مسلموں نے بھی مانا ہے، انگریز بھی یہ بات مانتے ہیں. انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو سیرت پر، اس میں اس کا انکار نہیں کیا انگریزوں نے کہ نبی کی جو کیفیات ہیں وہ چینج نہیں ہوتی تھی، یہ انکار نہیں کیا وہ، کیونکہ اتنی تاریخی روایات ہیں نا. گوروں نے جو کافر ہے نا یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے ایکچولی وہ آپ پر کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی تھی کہ آپ پر جنون کی ایک کیفیت ہوتی تھی، اس میں آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے تھے. جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ غلط ہے. جو مجنون ہو جاتا ہے وہ ایسے خوبصورت کلام تھوڑی زبان سے نکالتا ہے، وہ تو اول فل بکنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو اف مت کرو، ان کو جھڑکو مت. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ان کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے اسکالر گزرے، خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے خطبات ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا کام کیا ہے، بہت سارے جیپنیز کو مسلمان کیا، فرانس میں بہت سے لوگوں کو، جیپنی زبان میں انہوں نے ترجمہ، حیدرآباد دکن کے تھے انڈیا کے، بڑے عالم گزرے، بڑے بزرگ گزرے، بڑا کام کیا انہوں نے، ریسرچ سینٹر کھولے. تو انہوں نے نا ایک انگریز کا یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب لکھا ہے. میں نے یہ کتاب بچپن میں پڑھی تھی. گورے کا ایک ریفرنس دیا انہوں نے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ پہ مرگی کا دورہ ہوتا تھا. گورا لکھ رہا ہے کہ یہ کیفیات ہوتی تھی جس سے، کیونکہ گوروں نے بھی جب نبی کی تعلیمات دیکھی ہے نا، تو جو نبی کی تعلیمات گورا بھی پڑھتا ہے نا نیوٹرل ہو کے، وہ اگرچہ آپ کو نبی نہ مانے لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے خیر بہت زبردست پھیلائی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں. یعنی وہ اگرچہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ
آپ نبی تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یہ اصل میں ان کے دل میں قوم کی اصلاح کا جذبہ تھا، معاشرے میں برائیاں تھیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، لوگوں نے پتھر کے بنائے ہوئے بت پوجنا شروع کر دیے تھے، تو ایک سسٹم دینے کے لیے ایک خدا پر لانا ضروری تھا. اچھا انسان بہرحال مانتے ہیں. وہ ایک مشہور کتاب ہے نا، جو ہمارے میجر صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، بولیں گے کتاب کا نام ہی یاد کر لو. وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. لاہور میں ہمارے دوست ہیں آرمی میں میجر ہیں، وہ کہتے ہیں آپ 20 دفعہ اپنے کتاب کا نام لیا، ایک دفعہ بھی صحیح نام لے لیا آپ نے، تو کیا جا رہا ہے ایک دفعہ کتاب کا نام یاد کر لو، مصنف کا نام یاد کر لو. تو میجر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہی اس وقت آتا ہے، یہ میں اتنا مصروف ہوتا ہوں، یاد ہی اس وقت آتا ہے مجھے کہ یار وہ کتاب کا نام دیکھنا ہے. تو ویسے ڈائری ہونی چاہیے، میں خود بھی لوگوں کو ڈائریوں کی ترغیب دیتا ہوں. ڈائری میں آدمی لکھ لے، یادداشت ٹو ڈو لسٹ میں نا یہ ڈال دے کہ یہ کتاب کا نام میں نے یاد کر کے آنا ہے. تو اس میں جو 100 انسان جن دنیا میں جنہوں نے بہت اچھے اثرات ڈالے ہیں، ان میں سب سے پہلے اس نے کس کا نام لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیر مسلم کی کتاب ہے کہ دنیا میں اچھے اثر، یہ چنگیز خان بھی بہت مؤثر آدمی تھا، ہلاکو خان بھی بہت مؤثر تھا، غلط اثرات ڈالے نا اس نے، بغداد کی خلافت کا خاتمہ کیا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. جو 100 وہ افراد جن کے دنیا میں بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں، ان میں سب سے پہلے اس نے کس کو رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تو سلمان رشدی وغیرہ جیسے لوگوں کو جو پڑھا لکھا گورا ہے وہ نہیں مانتا. تو وہاں کے بھی جو لبرل لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اسلام ایک اچھائی کا مذہب ہے، وہ نہیں مانتے اسلام کو کہ واقعی سچا ہے، لیکن کہتے ہیں اچھائی کو بہرحال پروموٹ کر رہے ہیں. ایک سکھ کا فون آیا میرے پاس لندن سے، پڑھی لکھی عورت تھی، سکھ تھی. اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے. یہ آج سے میرا خیال 8-10 سال پرانی بات ہوگی. اس نے کہا یہ ہمیں اسلام بہت اچھا لگتا ہے اور اسلام کی تعلیمات بہت اچھی ہیں. تو میں نے کہا اسلام قبول کر لیں، کہ وہ ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے ہمارے لیے اسلام قبول کر. لیکن اس نے کہا ہم لوگ اور ہمارے اور بھی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یار مذہب کیا ہے، وہ واقعی اسلام ہے. تو گورے بھی جو ایجوکیٹڈ گورے ہیں، پڑھے لکھے گورے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بڑا مثبت انقلاب لائے ہیں. تو وہ مانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو، لیکن وہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر وہ تعویلات کرتے ہیں کہ جو وحی کے وقت آپ کی کیفیات ہوتی تھیں، ایکچولی یہ اصل میں کچھ جنون سے ہوتا تھا، شدید سردی میں بھی آپ کو گرمی لگنا شروع ہوئے، کیفیات تھیں، اس پہ پھر آپ کی زبان سے کچھ نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی کھچائی کی ہے کہ یار یہ مرگی کے دورے میں، معاذ اللہ جنون کے دورے میں کلام کیا نکل رہا ہے. انہوں نے تو پوری ڈیٹیل بیان نہیں کی، وہ تو میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کلام کیا نکل رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے سامنے اف مت کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. اور کیسے الفاظ ہیں؟ لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کے تمہیں نالج نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب، پورا الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھنا شروع کرے. کیا مزہ آتا ہے یار، ایسا پیارا کلام. قل لئن اجتمعت الانس، اچھا جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن کی آیتوں سے متاثر ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. جس کو آتی ہے تفسیر اور جس کو عربی آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. پھر قرآن بتاتا ہے کہ جو تمہیں اتنا مزہ آ رہا ہے نا، اس کی بھی میں ریزن بتاتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، ایسا مزہ آتا ہے، ایسی پیاری آیتیں ہیں اس کی، اتنا مزہ آتا ہے نا. آگے جا کے قرآن جب یہ کہتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتونك بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر ایسا کلام بنانا چاہیں، سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، پھر بھی ایسا خوبصورت کلام پیش نہیں کر سکتے. ایسا وجد آتا ہے کہ یار قرآن اثر بھی ڈال رہا ہے اور پھر اپنی تعریفیں بھی خود ہی کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا تم سے یہ. اور اس کلام کو کیا کہتی ہے بھائی، مرغی کا معاذ اللہ دورہ پڑا ہوا تھا، کوئی سردی ہو رہی تھی اور اس میں یہ کلام نکلنا، ایسے آٹومیٹیکلی ایسے کلام نہیں نکلتے. میں بات کو بس 2-3 منٹ میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے تھے. ایک صحابی کی ران نبی کی ران کے نیچے تھی، ایک آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی، مجھے لگا کہ میری ران چٹخ کے ٹوٹ جائے گی. صحابہ نے تو یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی. پھر آپ اپنی ان کیفیات سے باہر نکلتے تو آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے. پھر بہت تیز تیز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بھول نہ جائیں. پھر سورہ قیامہ میں آیتیں نازل ہوئیں کہ سورہ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں. انا علینا بیانا، ہم نے اس کو نازل کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے اور آپ کی زبان سے نکلوائیں گے بھی ہم اس کو. یعنی آپ جلد بازی نہ کریں رٹ کہ کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے کہیں. تو
کیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں؟ اولم یر الانسان، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. کہ اب کیا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف ہڈی لے کر آئے، دوسرے ہاتھ میں منی کا قطرہ لے کر آئے، اور پھر یہ کہے کہ کون ہے جو اس کو انسان بنا سکتا ہے بھائی؟ ہڈی تو ایک ہاتھ میں لے کر آ گیا، اللہ گویا بزبان حال اسے کہہ رہے دوسرا ہاتھ کھول، میں اس میں وہ مادہ رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے، وہ پانی رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے. انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان جو اس ہڈی کو دیکھ رہا ہے کیا وہ اس پانی کو نہیں دیکھا جس سے میں نے اس کو بنایا ہے؟ آج تو ہم اس پانی سے انسانوں کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کوئی انسان آٹومیٹیکلی کہیں سے وجود میں آ گیا ہو، اس کے سامنے پانی لے جا کے رکھیں اور بولیں کہ یہ پانی 9 مہینے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، ساری چیزیں اس میں بنیں گی. پھر کوئی بڑا ہو کر ستار بھائی بنے گا، کوئی بڑا ہو کر وسیم بھائی بنے گا، کوئی بڑی ہو کر چمونی آپا بنے گی، کوئی بڑے ہو کر جناب عمران خان بنے گا، کوئی نواز شریف بنے گا، کوئی مولانا فضل الرحمان بنے گا، کوئی جناب امریکہ کا صدر بنے گا. کوئی مان لے گا اس وقت مذاق اڑانا کہ یہ بنے گا، یہ وسیم بنے گا، یہ ستار بنے گا ہے بھائی، یہ بادشاہ بنے گا؟ کوئی مان لے گا؟ ہڈی سے زیادہ ناقص وہ چیز ہے جو پانی ہے. یہ تو پھر بھی ٹھوس چیز ہے، یہ تو بن چکی ہے ایک دفعہ، اس کے بارے میں تو تم دیکھ چکے ہو. یہ وسیم تھا جو پورے پروسیس سے گزر کے دوبارہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ھو خصیم مبین. انسان تو دیکھتا نہیں ہے، تو دوسرے ہاتھ میں ذرا وہ پانی کی بوند ڈال کے دیکھ، ہم نے تجھے اس سے بنایا اور ایسا بنایا اذا ہوا خصیم مبین، بحث کر رہا ہے بڑے ہو کر، اور بنانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی سڑ کے بوسیدہ ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں یہ تیرے اندر ایک پانی تھا، ایسا کانفیڈنس کہ خدا پر اعتراض کرنے شروع کر دیے. یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ اس پانی میں پیدا ہوا یہ کانفیڈنس. تو پہلے اللہ نے اس کا اعتراض کا اسی کی زبان میں جواب دیا کہ تو یہ ہڈی کو دیکھ رہا ہے، ذرا ایک ہاتھ میں اس پانی کی بوند ڈال کر اس کو بھی دیکھ، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ الزامی جواب تھا. پھر تحقیقی جواب قرآن دیتا ہے قل یحییھا الذی، اے نبی اس سے کہہ دیجئے اس ہڈی میں وہی جان ڈالے گا انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. فرسٹ ٹائم پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس پانی سے پہلی مرتبہ انسان بنانا بہت مشکل. اس نے ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کا جگر بن رہا ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کے گردے بن رہے ہیں، اور روٹی کو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ. اور پھر بچے کو جہاں ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں روٹی کھا رہی ہے فوراً دودھ بننا شروع اور چھاتیوں میں آنا شروع. بچہ کچھ بھی نہیں جانتا، پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ سارا پروسیس ایک پانی میں ایسی طاقت پیدا کر دی. اور فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اس پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت. اتفاق سے مرد اور عورت نہیں بنتے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ سوال کرتا ہے کیا اس کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو ہڈی کی مثال دے رہا ہے، اس پانی کو بھی تو رکھ کر لانا جس سے پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہہ دیجئے وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اور وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے. تو ایک طریقوں کو دیکھ کر بے وقوف سمجھ بیٹھا کہ شاید اس کو یہی طریقہ آتا ہے. عقل مند کہے گا جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے، وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت پر ایمان کو مضبوط کرو. ہمارا مذہب اور غیر مذہب میں جو سب سے بڑی آڑ ہے وہ کس کی ہے کہ کافر موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے. ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں. ہم اس دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس کو مسافر خانہ سمجھ. آخرت کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو کہ اپنے کاروبار کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں آپ. آخرت کے مقابلے میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پہلے آخرت ہے بھائی. تو اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ گناہوں کے خلاف بیان نہیں کرتے. میں کہتا ہوں گناہ بھی بری چیز ہے، اس سے بڑی بری چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد احساس جرم ختم ہو جائے. آج کتنے لوگ ہیں گناہ سے بچتے ہیں لیکن کوئی گناہ کر بھی لے تو ان کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس ہم نہیں. بہت سے لوگ شراب نہیں پیتے لیکن کوئی پیتا بھی ہے تو کہہ رہے ہیں پیتا ہے. کچھ لوگ پیتے ہیں. دیر آر 2 types of لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے. گورے بھی بہت سارے ایسے جو نہیں پیتے شراب. تو کیا بہت نیک ہو گئے وہ؟ کیا خیال ہے بھائی؟
اللہ کہتا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ جو جہنم میں دھکیلوں گا کیوں؟ یہ اللہ، اس اللہ جو عظمت والا ہے اس پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور پھر آخرت پر ایمان لا کے مخلوق کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اگر یہ آخرت پر ایمان رکھتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی بہت خدمت کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج ان کو کھلاؤں گا تو کل میدان حشر میں میرے کھانے کا بھی انتظام ہو. تو اللہ تعالی ہمارا آخرت پر ایمان مضبوط کرے. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو آخرت کے خوف کو سامنے رکھ کر جلد سے جلد توبہ کی توفیق دیتے ہیں. وہ گناہگار جو بار بار توبہ کرتا ہو، خدا کی قسم اس بے ایمان سے 1000 گنا بہتر ہے جو گناہ سے بچتا ہو لیکن آخرت پر یقین نہ ہو. اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بس میں کی دوران نماز کو ڈرائیور نہ بس آپ چل رہی ہے اسپیڈ کے ساتھ، ڈرائیور کو آپ جا کے اسی اسپیڈ سے سمجھائیں کہ گاڑی روک. جب 5-10 لوگ اٹھیں گے تو ڈرائیور گاڑی روکے گا. سستی میں بیٹھے رہتے ہیں، پیشاب آ رہا ہو تو سر پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور کے، نہیں کھڑے ہوتے. اب میں نے بسوں میں نمازیوں کو دیکھا ہے بیٹھے ہوئے ہیں گنے بن کے، نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے، کچھ کہتے ہی نہیں، ڈرائیور کو بول ہی نہیں رہے ہوتے. پھر جاتے ہیں تو پھس پھسی زبان، بھائی ذرا گاڑی روک دو، کہہ رہے نہیں روک رہا، اچھا چلو ٹھیک. ایسا نہیں ہوتا. آپ ڈرائیور کو اس اسٹائل میں روکا کریں جب آپ کو بہت تیز پیشاب آ رہا ہو، ڈر ہو کہ پینٹ یا شلوار میں نکل جائے گا. پھر جو روکنے کا اسٹائل ہوتا ہے نا، بھائی روک گاڑی، خدا کے لیے روک، ایسے نماز کے لیے روکیں ڈرائیور کو. پھر بھی نہیں روکتا، پھر آپ کیا ہیں؟ معذور. پھر آپ پہلے تو کوشش کریں وضو کر کے بس میں بیٹھا کریں نا. تو اگر وضو کی بھی انتظام نہیں ہے بس کے اندر تو پھر اگر گرد لگی ہوئی ہے سیٹ پہ یا زمین پہ تو گرد میں آپ تیمم کریں. گرد و غبار بھی نہیں ہے تو پھر تیمم نہیں ہو سکتا، پھر نماز بھی نہیں ہوگی. پھر فقہا کا اختلاف ہے، فاقد الطہورین کا بڑا مسئلہ ہے کہ نہ وضو ہے نہ تیمم ہو سکتا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو راجح قول یہ ہے کہ نمازیوں والی صورت بنائی جائے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ نماز جیسی صورت کے اشاروں سے نماز پڑھے، وہ نماز نہیں ہوگی، نہ نماز کی نیت کرے، لیکن مصلی جیسی صورت بنا لے. جیسے جو آدمی پہلے سے ہی گنجا ہو تو احرام میں کیا کرے گا؟ وہ احرام کیسے کھلے گا؟ تو کہتے ہیں بھائی وہ خالی سر پہ اس طرح پھیر لے، یعنی ان لوگوں کی شکل اختیار کر لے جن کے سر پہ بال ہوتے ہیں. تو یہاں فقہاء نے استدلال کی نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ بس صورت بنا لیں گے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نماز کی نیت نہیں کریں گے آپ. اور پھر بعد میں جیسے ہی بس رکتی ہے تو فوراً وضو کر کے اس نماز کو لوٹائیں. سمجھتے ہو؟ چھوڑنے کی یاد نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایکچولی پڑھ نہیں سکتے ابھی تو چھوڑو، ایسا نہیں ہے بھائی. نماز میں نماز آپشنل نہیں ہے. مفتی صاحب اگر ایک بار یہ بات مکمل سمجھا دیں تو انشاءاللہ اس بارے میں پھر تسلی ہو جائے گی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کس کا نکاح کس سے ہوگا، کیا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں ہماری کوششوں کا کوئی عمل دخل نہیں؟ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا تو خود ہی اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہمارا معاملہ جو جہاں لکھا ہوگا وہیں ہماری کوشش شادی ہو جائے گی. تو کوششوں کا رخ خود اسی طرف مڑ جائے گا اور ہم خود ہی وہاں تک پہنچ جائیں گے. اور کیا اس معاملے میں نیک یا گنہگار ہونے، امیر غریب ہونے کا کوئی تعلق نہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تقدیر میں ہوتے ہیں، جو جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں ہو جائے گی. جب لکھی ہوئی ہو جائے گی تو جب خود ہی بخود ہی سارا کچھ ہو جائے گا تو اللہ نے سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ محنت کرے گا، شادی کی مفتی طارق مسعود کے بیان سنے گا، یہ والا نہیں سنے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ والا سنے گا تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا. پھر جس سے کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی سنے گی، اس کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا. سارے اسباب تقدیر کا حصہ ہیں. وہ جو اسباب ہے نا وہ تقدیر سے خارج نہیں ہے. اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرے گا، لہذا پھر یہ وہاں ٹرائی مارے گا، لہذا اس کی وہاں ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اگر بیٹھ گئے نا تو اس کا مطلب آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ کمبخت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقدیر پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائے گا، لہذا اللہ نے لکھا ہوتا ہے تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے کہ اس کی کہیں بھی نہیں ہوگی. تو ہر چیز تقدیر میں ہے. تو وہ اسباب بھی اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، پتہ نہیں ہے نا، تو ہم کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ لکھا ہوا تھا. تو ہمیں جب چونکہ پتہ، یہی آزمائش ہے. دیکھو نیکی اور برائی بھی لکھی ہوئی ہے. جس نے نیکی کرنا ہے، حدیث میں تو آتا ہے تمہارا رب فارغ ہو چکا ہے ہر کام سے. جنتی کا جنت میں ہونا لکھ دیا گیا ہے، جہنمی کا جہنم میں ہونا لکھ دیا گیا ہے. اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے نا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جنت والے اعمال کرے گا اس لیے جنت میں جائے گا، اور یہ جہنم والے اعمال کرے گا اس لیے جنت میں جائے گا. تو عمل بھی لکھا ہوا ہے. اب ہمیں نہیں پتا اچھا عمل لکھا ہے کہ برا عمل لکھا ہے، تو کر کے دیکھ لو پتا چل جائے گا. اچھا عمل کر کے دیکھ لو، کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا، اچھا عمل. تو اسی لیے آزمائش ہے. تقدیر کا علم اگر ہمارے پاس ہوتا تو پھر یہ آزمائش نہ رہتی. تو اس لیے میرے بھائی جن بیچارے نے یہ بات لکھی ہے اس کو میں بیچارہ ہی کہوں گا کہ آپ کوشش کرو. عام طور پر جو کوشش کرتا ہے
اس کی تقدیر میں رزلٹ بھی اچھا لکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں کوشش کے باوجود بھی نہ ملے پھر صبر کرو, یہ سوچو کہ لکھا ہوا نہیں تھا, ظاہر ہے جو چیز نہیں لکھی ہوئی کہاں سے ملے گی. تو کوشش کے بعد یہ سوچنا ہے, پہلے پورا زور لگا دو, ڈبو کے نہیں کھاؤ ان کے گھر جا کے, ٹھیک ہے نا. ہر طرح سے اپنا ایٹیٹیوڈ, چائے میں چینی مت ڈالو. جب بھی رشتہ لینے کے لیے جاؤ نا, لڑکی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چائے میں چینی بالکل بھی نہیں ڈالو, تو وہ ڈر جاتے ہیں شوگر کا مریض تو نہیں ہے, تھوڑی سی چینی ڈالو. بھلے شوگر کے پیشنٹ بھی ہو پھر بھی تھوڑی سی چینی ڈالو. میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں, تھوڑی سی, زیادہ چینی بھی نہیں ڈالو. زیادہ چینی ڈالنا پینڈو ہونے کی علامت ہے. ابے چمچے بھر کے چینی کے ڈال رہا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, پھیکی چائے منگوانی ہے. جب بھی رشتہ لینے کے لیے جاؤ, وہ کہیں گے بیٹا چائے پئیں گے؟ جی انکل چائے پیوں گا میں. اگر آپ پلا دیں تو آپ کے گھر کی چائے میرے لیے بڑی سعادت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے بول دیا میں چائے نہیں پیتا, وہ ڈر جاتے ہیں کوئی اب نارمل آدمی تو نہیں ہے. تو وہی کام وہاں جا کے کرنے جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جو نارمل, کیونکہ لڑکی والے بڑے حساس ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ نے الٹا سیدھا ایسی بات کر دی نا, میں یہ نہیں کرتا, میں پولیو کے قطرے نہیں پلاتا, اور میں اس طرح بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ڈر جاتے ہیں لڑکی والے, یار پتہ نہیں کیا ہے. تو وہاں جا کے وہی جو سب لوگ کر رہے ہیں بالکل نارمل جا کے, بھائی بیٹا آپ کیا یعنی دوسری شادی وادی کی باتیں نہیں کر دینا, کیا آپ 4 شادیاں تو نہیں کریں گے؟ بولیں 4 شادیاں انکل ہماری سوسائٹی میں کون کرتا ہے؟ تو بیٹا آپ تو مفتی طارق مسعود کے بیانات بھی سنتے ہیں. بیان سننا الگ بات ہے, وہ تو آپ بھی سنتے ہیں, تو آپ نے کر لی ایسے کر کے نا. تو ایسے بھی بیوقوف ہیں, لڑکی والوں نے لڑکی والوں کو خود سے بتا رہے ہیں کہ ویسے میرا ارادہ 4 کا ہے. حالانکہ بھائی شادی کے بعد بہت سے لوگوں کا ارادہ بدل جاتا ہے. افطار جب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, افطاری میں دل چاہتا ہے یہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو, پورا دسترخوان کھا لو, لیکن جب 2 پکوڑے کھا لیتا ہے نا تو پھر کہتا ہے بس میرے لیے 2-4 پکوڑے ہی ٹھیک تھے. تو جب کنوارا ہوتا ہے نا تو اس کو 8 شادیوں کا شوق ہوتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے یار بس یہ کافی ہے میرے لیے. تو بھوک کے وقت کی حالت کچھ اور ہوتی ہے, جب بھوک ختم ہو جاتی ہے اس وقت انسان ویسے ہی نارمل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نا. تو پہلے سے جا کے میں یہ اتنی شادیاں کروں گا, میں یوں کروں گا, یہ میں اس کو بتا رہا ہوں جس بیچارے کی شادی ہو نہیں رہی اور کہہ رہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کو میں کچھ ٹرک بتا رہا ہوں. نہا دھو کے جاؤ, دانت تیزاب سے صاف کرو, کیونکہ گٹکے پان سب لڑکے آج کل کھا رہے ہیں. دانت, لڑکی کے ابا دانت بھی دیکھتے ہیں, لڑکی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں, دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو ہم تو گٹکا نہیں کھاتے اس لیے ہم تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں جہاں بھی جانا ہوا ہے نا ہمارا, لیکن ویسے لڑکی والے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈریسنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑی تمیز سے وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا چائے پیو گے؟ جی انکل چائے پیوں گا, کائنڈلی میں چینی کم پیتا ہوں. صحیح ہے نا, میں چینی, یہ بھی نہیں بولو کہ چینی نہیں پیتا, یہ بھی نہیں بولو کہ میں خود ڈالوں گا تو 3-4 چمچے بھر کے, میں تھوڑی کم پیتا ہوں. تو یا تو لے آئیے گا خالی اور میں خود ڈال لوں گا, یا تھوڑی کم رکھیے گا چینی, تو اچھا امپریشن جائے گا. پڑھا لکھا آدمی ہے, چینی کم پیتا ہے, حالانکہ اس سے پڑھا لکھا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہاں جا کے بڑے اسٹائل سے آپ جا کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد جب بسکٹ, چائے کے ساتھ بسکٹ آئے تو بسکٹ آپ نے 1-2 سے زیادہ کھانے نہیں ہیں. دیکھو مجھ سے پیسے لے لینا, میں آپ کو بسکٹ کے پورا ڈبہ دے دوں گا, بعد میں کھا لینا پیٹ بھر کے, تھوڑا سا صبر کر لو, ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کو میری طرح نا, میں بچپن میں گیا تھا نا, وہ بسکٹ کے پوری پلیٹیں کھینچ کے میں کھا رہا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں اپنی غربت ظاہر نہیں کرنی ہے. تو وہاں گئے, آپ نے جا کے بسکٹ کو ایسے 2-3 بسکٹ آپ نے آدھے, یہ نہیں یہ پورا بسکٹ منہ میں ڈال لیا, یہ سب چیزیں نا یہ اثر کرتی ہیں بھائی. تو آدھا بسکٹ توڑا, آدھا پلیٹ میں رکھ دیا کہ جیسے بہت ہو گیا آپ کے لیے. پھر ایک تھوڑا سا چائے پیا آپ نے, تھوڑی دیر کے بعد وہ باقی بچا ہوا آدھا, بس ایک کافی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آپ نے. اس کے بعد ان کے سامنے یہ نہیں کہنا, بعض لوگ یہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں بہت سوالات ہوں گے, ٹائم بہت ہو گیا. بعض لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی وہ پوچھتے ہیں آپ نے اور بھی کہیں پیغام بھیجا ہوگا, انکل میں تو بہت جگہ پیغام بھیجوں, پتہ نہیں مقدر میں لکھا ہوا ہے, کوئی تقدیر میں نہیں ہے. رشتوں کی بات چلتے چلتے ایک دم ٹوٹ جاتی. یہ وہاں جا کے اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں. دیکھو لڑکی کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو نہیں دے گا, بیٹی اسی کو دی جاتی ہے جو خود اسٹیبل ہو. وہ خود اپنے غم لے کے, دکھڑے لے کے بیٹھ جائے, اگلا کہے گا اس کے تو اپنے 50 غم ہیں, یہ ہماری بچی کا غم کہاں سے پورا کرے گا. وہاں جا کے دکھڑے نہیں سناؤ, میرے ابا کا سلوک اچھا نہیں ہے, انکل میرے تو کئی جگہ بات چلی, ابا نے انکار کر دیا, اماں نے انکار کر دیا, اور جو ہے ایکچولی یہ ایسے غم سنا رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے جا کے للہ فلہ اللہ کے نام پہ دے دو نا, للہ, یہ سٹائل نہیں ہوتا, اس کے قریب قریب ہوتا ہے. پاؤں میں گر رہا ہے سسر کے جا کے, خدا کا واسطہ مجھے رشتہ دے دو. جب بھی کوئی اپنی بیٹی دے گا یقین کر لو کہ اپنے فائدے کے لیے دے گا, آپ کے فائدے کے لیے نہیں دے گا. بھیک انسان دے دیتا ہے آپ کے فائدے کے لیے. بھکاری چمٹ جائے تو آدمی کہتے ہیں لے لے یار ترس آ گیا. ترس کھا کے کوئی بیٹی نہیں دے گا, اور جو دے گا وہ بہت بڑا بے وقوف ہوگا. اپنی بیٹی کی زندگی آپ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہا ہے بھائی وہ؟ اگر آپ قابل ترس ہو, آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, تو باپ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے سے زیادہ اچھا سوچنا ہے. اب بچی اسی کو دی جاتی ہے جو کیا ہو,
اسٹیبل ہو, کیونکہ باپ کا بڑا حساس ہوتا ہے باپ اپنی بیٹی کے معاملے میں کہ وہاں جا کے خوش رہے. باپ کہے گا تو ابھی سے اتنا ٹینشن میں ہے تو پتہ نہیں اس کو. ہاں آپ جب اتنا بچھے چلے جائیں گے, گرے چلے جائیں گے, آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھے گا میری بیٹی سے بہت محبت ہے اس کو. نہ باپ یہ سمجھتا ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, کوئی پیغام دے نہیں رہا, لہذا یہ یہاں جھکا چلا جا رہا ہے, وہ اس پہ یہ اثر آئے گا. لہذا استغنا کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھا کرو. آدھا بسکٹ کھا کے رکھ دیا, آدھا پھر بعد میں دوبارہ کھا لیا, کیونکہ تبلیغ والے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ کہتے ہیں آدھا بچایا ہے تو یہ جہنم میں چلا جائے گا نا, تو وہ اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں آدھا رزق بچایا. تو ہر طرح کی پبلک ہے مارکیٹ میں نا, تو بچایا کیوں اس نے, تو وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا اس میں کہ مذہبی گھرانہ ہے تو وہ اس کے اصول الگ ہیں, لبرل لوگوں کے اصول. وہاں بڑے تمیز سے آدھا بسکٹ کھا کے باقی پھر آدھا کھا لیا آپ نے. اب یہ نہیں کہ چورا چاٹنا شروع کر دو کہ رزق وہ بھی زیادہ ہو جائے گا. تو پھر استغنا بتایا کہ وہ آپ کو رشتہ کہتے ہیں بھائی وہ الحمدللہ رشتے تو بہت ہیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ وہ آپ کے ہاں مجھے پتہ چلا تھا کہ ہماری سیٹنگ چل رہی تھی بہت پرانی. اصل تو بات جو تھی نا وہ تو یہ ہے نا, اصل تو یہ ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں کہنا وہاں جا کے کہ بھئی مجھے کسی نے بتایا تھا آپ کے ہاں ہے بڑا. اصل میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا دیندار گھرانہ ہو, کوئی ذرا اچھا گھرانہ ہو. اس طرح کی باتیں کیا کرو کہ میں چاہتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ تھوڑے سے مجھے لگا کہ کچھ مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں, کچھ اس طرح کا نا بہت ہی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کام کے لیے. بہت سے لوگ اپنی حماقتوں سے انکار کرواتے ہیں. میں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, وہاں جا کے کہہ رہا ہے لڑکی والوں سے کہ میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا اپنے بچوں کے. انہوں نے بولا بھی تیری شادی ہوئی نہیں ہے, تو بچوں پہ بھی آ گیا اور پولیو کے قطرے پہ بھی آ گیا. تو ایسے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں بہت دیکھے ہیں. تو پریکٹس کر کے پوری تمیز سے پھر جائیں, پھر بھی ہونے کے چانس 50% ہے, ہو جائے 50% ہے کہ پھر بھی نہیں ہوگی, 50% امکان. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹھک ٹھک کر کے آپ کی شادی ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ چاہے بسکٹ ڈبو کے بھی کھاتے رہے نا اور چینی بھر بھر کے ڈالتے رہے پھر بھی ہو جائے گی. وہ ہے آپ نے اگر پیسہ دکھا دیا, اگر آپ نے دکھا دیا آپ لینڈ کروزر میں گئے اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ میری ہے, یہ میرا بزنس ہے, پھر آپ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھیں, ڈبو کے کھائیں, گڑ کی چائے پیئیں, پھر آپ چینی کی نہیں. آپ بولے میں گڑ کی چائے پیتا ہوں, میں چینی کی پیتا ہی نہیں, تو پھر بھی آپ کو ملے گا. لیکن نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں. تو جب بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے پھر تو ہم نے دیکھا ہے یار, پھر رشتے آ کے مر رہے ہوتے ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں آپ وہیں بیٹھے, ہم خود پہنچ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ دکھانا پڑتا ہے, وہ بھی اپنا ہو کیونکہ وہ انکوائری کرتے ہیں. پھر یہ آداب نہیں ہے, یہ ہم جیسے جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں نا, ان کے میں نے یہ آداب آپ کے خدمت میں پیش کیے ہیں جا کے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جنہوں نے تقدیر کا سوال پوچھا ہے نا, ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ والا اسٹائل سے ٹرائی کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کی تقدیر میں آئے گا کہ لکھا ہوا تھا جو گناہ اللہ دنیا میں معاف کر دے گا, جو معاف ہوئے وہ گناہ ہوں گے, کیا اللہ گناہوں کا حساب لے گا؟ نہ. حدیث میں آتا ہے جب سچی توبہ ہوتی ہے اللہ سارے نشانات اس گناہ کے مٹا دیتے ہیں, سارے مٹا دیتے ہیں. توبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول کی توبہ ہو رہی ہے. ایک اور مفتی صاحب, شادی کتنے سال کی عمر میں کرنی چاہیے؟ لڑکا بالغ ہو جائے تو جیسے ہی اچھا رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر لے. رشتہ نہیں ملے گا تو کہاں کرے گا؟ تو لڑکی کا بھی ایسے ہی ہے, جیسے ہی بالغ ہو جائے اس کے حساب سے, اس کی ایج کے لحاظ سے اچھا رشتہ مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو 40 سال میں بھی نہ کرو. صحیح ہے نا؟ وما علینا الا البلاغ.